خداوند یسوع مسیح کے نہایتی عظیم اور جلالی نام میں تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر جیری جارج ہے اور میرا تعلق یو جی اے چرچ ایل ڈی اے کوارٹر لاہور سے ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس موضوع پر بات کرنے کو ہیں وہ موضوع ہے خدا کی وفاداری، اور حوالہ پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 100 اور اس کی پہلی 5 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، بہت ہی سادہ اور مختصر سا یہ زبور ہے، اور اس زبور کے اندر تمام اہل زمین کو دعوت دی گئی ہے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرنے کے لیے۔ اور اس زبور کے اندر نہ صرف عبادت کی بلاہٹ ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیسے عبادت کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ پہلی بات خوشی سے کرنی ہے، دوسری بات نعرے مارتے ہوئے کرنی ہے، تیسری بات شکر گزاری کرتے ہوئے کرنی ہے، اور چوتھی بات گاتے ہوئے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور کیوں کرنی ہے وہ بھی اس زبور میں ہمیں بتایا گیا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا چرواہا ہے، وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت رہتی ہے۔ اور آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے کو ہیں، اور وہ ہے خدا کی وفاداری۔ عزیزو، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ وفادار خدا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے خدا کی وفاداری کے حوالے سے کہ اس کی وفاداری عظیم ہے، اس کی وفاداری افلاک تک بلند ہے، اس کی وفاداری اس کے چوگرد ہے، اور وفاداری اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ عزیزو، خدا کی جو وفاداری ہے یہ کسی ایک شخص، ایک خاندان، ایک قوم تک محدود نہیں ہے۔ خدا کی وفاداری جو ہے، اس کی وفاداری کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ یہ اس کی وفاداری کا معیار ہے۔ پہلی بات کہ وہ پشت در پشت قائم رہتی ہے، اور دوسری بات، دوسرا تیموتیس دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت کے مطابق اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہنے والا خدا ہے۔ کسی بھی انسان کی، کسی بھی خاندان کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی شخص کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارے خدا کی وفاداری کا معیار ہے کہ اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ بائبل مقدس میں قضات کی کتاب کے دوسرے باب کی 10ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک ایسی پشت پیدا ہوئی جو خداوند کو نہیں جانتی تھی۔ لیکن عزیزو، ایک ایسی پشت جو خدا کو نہیں جانتی، خدا کی وفاداری کو ہم ان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ یشوع کی وفات کے بعد
جب قاضیوں کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس دور میں ایسی پشت پیدا ہوئی جو خداوند کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی خدا کے ان بڑے بڑے کاموں کو جانتی تھی۔ اس سے پیشتر کہ ہم قوم بنی اسرائیل کا مختصر جائزہ لیں، ہم خدا کی وفاداری پر غور کریں گے کہ خدا کی وفاداری ہمیں باغ عدن میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا تو خدا نے آدم اور حوا کو عدن سے نکالا۔ اور خدا نے کیوں نکالا؟ اس میں بھی ہم خدا کی وفاداری کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے عدل اور قدوسیت کا یہ تقاضا تھا کہ گناہ اور نافرمانی کی سزا دی جائے، اور خدا نے سانپ کو، آدم کو اور حوا کو سزا دی، اور خدا نے دنیا کے نجات دہندے کا بھی وعدہ کیا۔ اور عزیزو، خدا نے انہیں کیوں نکالا؟ کیونکہ خدا نے اس باغ میں ہمیشہ کی زندگی کا یعنی کہ حیات کا درخت بھی لگایا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان گناہ کی حالت میں اس حیات کے درخت میں سے کچھ کھائے اور ہمیشہ تک گناہ میں زندہ رہے، ہمیشہ تک خدا کے جلال سے محروم رہے۔ سو یہ خدا کی وفاداری تھی کہ ان کو عدن سے نکالا اور نجات دہندہ کا وعدہ کیا، جس نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے کر انسان کو پھر سے خدا کی حضوری میں واپس لانا تھا۔ اور یہ خدا کی وفاداری ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، تو ہم قوم بنی اسرائیل کی تاریخ پر اگر غور کریں، قوم بنی اسرائیل کو دیکھیں، تو بائبل مقدس میں ایک شخص کا نام ہے ابراہم۔ خدا نے ابراہم کو چنا۔ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ اس طرح پشتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں۔ یہ 70 لوگ تھے جب یہ مصر میں گئے، اور جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں معجزانہ طریقے سے خدا نے موسیٰ کی قیادت میں انہیں مصر کی غلامی سے رہائی بخشی، اور خدا نے انہیں ملک کنعان میں لانے کا وعدہ کیا، اور خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ انہوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھا، اور وہ ساری پشت جس نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھا اپنی نافرمانی اور بے وفائی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ لیکن خدا کی وفاداری کہ خدا اگلی پشت کو یشوع اور کالب کی قیادت میں ملک موعود میں پرومس لینڈ میں لے کر گیا۔ جب یشوع کی اور جو بزرگ تھے پچھلی پشت کے، جب ان کی وفات ہو گئی، تو پھر ایک ایسی پشت آئی جو خداوند کو نہیں جانتی تھی، نہ اس کے کاموں کو۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس پشت سے خدا کی وفاداری کو دیکھیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ پشت خداوند کو نہیں جانتی تھی۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ وہ قوم جسے خدا نے چنا، آزاد کیا، اپنا مکاشفہ دیا، شریعت دی، جن کے درمیان خدا نے بڑے بڑے کام کیے، جن سے وعدے کیے، جن سے عہد باندھے، جس قوم میں ابراہم تھا، اسحاق تھا، یعقوب تھا، یوسف تھا، موسیٰ تھا، یشوع تھا، کالب تھا، ایسے لوگ جس قوم کے اندر تھے جو خدا کے وفادار تھے، خدا سے پیار کرتے تھے، خدا کے خدمت گزار تھے، خدا کے پرستار تھے، جو دوسری قوموں سے مختلف تھے، جو زندہ خدا کو ماننے والے تھے۔ اس قوم میں سے ایک ایسی پشت پیدا ہوئی جو خداوند کو نہیں جانتی تھی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ سوال ہے کہ یہ پشت کیوں خداوند کو نہیں جانتی تھی؟
اور اس کا جواب بھی ہمیں قضات کی کتاب میں ہی اس کے 2 باب کی 7ویں آیت میں مل جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ پشت اس لیے خداوند کو نہیں جانتی تھی کیونکہ ان سے پچھلی پشت نے خدا کی عبادت کرنا، خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب تک یشوع اور دوسرے بزرگ زندہ رہے وہ خدا کی عبادت کرتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے زندہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی اور وہ بت پرستی کرنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے پرستش چھوڑ دی تو پھر انہوں نے اپنی اولاد کو خدا کے کلام اور اس کے کاموں کے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنی اولاد کو نسل در نسل شریعت سکھائیں۔ تو یہ پشت اگر خدا کو نہیں جانتی تھی تو اس کے ذمہ دار پچھلی پشت تھی، اور یہ پشت بت پرستی کی وجہ سے اسیری میں چلی گئی۔ آج کی پشت، آج کے جو والدین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو خدا کے بارے میں بتائیں، ان کو چرچ میں لے کر آئیں۔ اب تو خدا کا شکر ہے کہ لوگوں میں کافی شعور آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے دور ہیں۔ ہمارے مسیحی محلوں میں، کرسچن کالونیز میں آپ دیکھیں، آپ کو نوجوانوں کا ایک ایسا ٹولہ لازمی ملے گا جو کہ آوارہ گردی، نشہ، جھگڑے اور جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ کو چیک کریں تو پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ چرچ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کے والدین کبھی چرچ نہیں گئے۔ لوگ میلوں پر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا ہے۔ شراب اس لیے پیتے ہیں کیونکہ گھر میں پی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پیروں فقیروں کے چکروں میں اس لیے ہیں کیونکہ والدین نے منتیں مانی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر، ہر جگہ پر نہیں، زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے جن کے والدین خدا کے ساتھ نہیں چلے، اولاد بھی خدا کے ساتھ نہیں چلی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں، ہماری پشتیں خدا کے ساتھ چلیں، خدا سے پیار کریں، تو ضروری ہے کہ آج کی جو پشت ہے ہم خدا سے پیار کریں، ہم خدا کی فرما برداری کریں اور ہم خدا کی عبادت کریں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے تو پھر اولاد کیسے خدا کے ساتھ وفادار رہے گی؟ تو بات ہو رہی ہے خدا کی وفاداری کی۔ اب ایسی پشت جو خدا کو نہیں جانتی وہ بت پرستی کی وجہ سے اسیری میں چلی گئی، لیکن خدا پھر بھی وفادار ہے کیونکہ اس کی جو وفاداری ہے وہ پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ قضات ہی کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پشت قوموں کے ہاتھوں میں چھوڑ دی گئی، دشمنوں کے آگے کھڑی نہ رہ سکی۔ جب خدا نے ان کو کنعان بھیجا تو وہاں کی قوموں کو نکالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خدا نے ان قوموں کو رہنے دیا۔ اور کیوں رہنے دیا؟ اس میں بھی خدا کی وفاداری ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پہلی بات، خدا نے کیوں رہنے دیا؟ قضات 2:22 کے مطابق ان کو آزمانے کے لیے کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ اور دوسری بات، قضات 3 باب کی 2 آیت کے مطابق تاکہ یہ لوگ لڑنا سیکھ جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو لڑائیوں سے واقف نہیں تھے، لڑائی کرنا سیکھ جائیں، اور یہ خدا کی وفاداری ہے۔ کبھی کبھی خدا ہماری زندگیوں میں کچھ مشکلیں، مسائل، بیماریاں، دکھ رہنے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے،
وہ ہمیں لڑنا سکھانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بے مقصد مشکل نہیں بھیجتا۔ مشکلوں کو بھیجنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہوتا ہے، مضبوط کرنا ہے، تعمیر کرنے کے لیے ہے، پھلدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ اس مقصد کو سمجھتے نہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قوم، انہیں لڑائی سکھانے کے لیے خدا نے قوموں کو رہنے دیا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، انہیں سکھانا چاہتا ہے، انہیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ سو خدا ہمیں کچھ بنانے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے مشکلوں کو رہنے دیتا ہے۔ موسیٰ کو اگر بیابان کا تجربہ نہ ہوتا تو جس طرح قوم بنی اسرائیل بیابان میں شکوے شکایات کرتے تھے، مصر کے خانوں کو یاد کرتے تھے، اگر موسیٰ کو تجربہ نہ ہوتا تو موسیٰ بھی محل کی آسائشوں کو یاد کرتا۔ یوسف کو اس سے پہلے کہ وہ وزیر بنتا، اسے اسیر بننا پڑا، اسے غلام بننا پڑا، اور یہ خدا کی وفاداری ہے کہ خدا دکھ میں بھیجتا ہے۔ زبور نمبر 119 اور اس کی 75ویں آیت میں لکھا ہے، وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ سو وہ پشت جو خدا کو نہیں جانتی تھی، خدا ان کے ساتھ بھی وفادار رہا۔ اور قضات کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ قوم گناہ کرتی، اسیری میں جاتی اور توبہ کرتی، اور خدا پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتا، کسی نہ کسی قاضی کو بھیجتا اور انہیں رہائی بخشتا۔ اور یہ خدا کی وفاداری ہے جو پشت در پشت قائم رہتی ہے، اور خدا کی وفاداری کو کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی جو سب سے بڑی وفاداری ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 17 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ملتا ہے، اور وہاں پر تقریباً 42 پشتوں کا ذکر ہے۔ اور جب ہم خدا کی وفاداری کی بات کرتے ہیں، متی اسے ابراہم سے شروع کرتا ہے، لیکن لوکا جو ہے، لوکا مسیح کا نسب نامہ آدم تک لے کر جاتا ہے۔ تو چاہے ہم آدم سے شروع کریں یا ابراہم سے شروع کریں، خدا کی وفاداری ہمیں پشت در پشت نظر آتی ہے۔ خدا نے آدم سے دنیا کے نجات دہندے کا وعدہ کیا، اور خدا نے ابراہم سے بھی یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قوموں کو برکت دوں گا۔ سو جن لوگوں کا ذکر متی کی انجیل میں کیا گیا ہے، ان ساری پشتوں کے ساتھ خدا پشت در پشت وفادار رہا۔ اگرچہ وہ بے وفائی کرتے رہے، لیکن خدا کی وفاداری باطل نہیں ہوئی۔ اور عزیزو، اس سے بڑی خدا کی وفاداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح دیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو یہ خدا کی وفاداری ہے۔ اور یسوع مسیح جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس کی بابت بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اس کی وفاداری پر اگر ہم غور کریں تو فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور یہ ہمارے خدا کی وفاداری ہے
کہ اس نے گناہ گاروں کے لیے، اس نے بدکاروں کے لیے، اس نے زناکاروں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ صلیب پر پیش کیا اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا۔ اور آج جو شخص یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، خدا اسے نجات بخشتا ہے، خدا اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ اور یہ ہمارے خدا کی وفاداری ہے، کیونکہ اس کی جو وفاداری ہے وہ پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ عزیزو، یہ تو خدا کی وفاداری کا معیار ہے کہ وہ ہماری بے وفائی کے باوجود بھی باوفا رہتا ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ لیکن ہماری وفاداری کا معیار کیا ہے؟ ہم کس حد تک اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ ہم کس حد تک اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں؟ ہم کس حد تک اپنے خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں؟ خدا تو پیار کرنے والا خدا ہے، وہ تو ہمیشہ باوفا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کیا کہ ہماری وفاداری کا کیا معیار ہے؟ آج بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں نافرمانی ہے، بے وفائی ہے۔ خدا چاہتا ہے جس طرح خدا وفادار ہے، ہم بھی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں۔ خدا جو ہم سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ نہیں ہیں تو آج توبہ کریں اور پھر سے اپنی زندگیاں خدا کی حضوری میں پیش کریں اور اس سے سیکھیں اور وفادار زندگی گزاریں۔ زبور نمبر 37 میں لکھا ہے، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ عزیزو، خدا وفادار ہے اور آئیں ہم اس کی وفاداری سے پرورش پائیں اور ایک وفادار بیٹے اور بیٹی کی طرح خدا کی حضوری میں چلیں، کیونکہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، تو جو باوفا خدا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ آج اے خداوند جو کچھ ہم نے تیرے کلام میں سے سنا ہے، خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اے خدا تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں اے خدا، اور اگر جہاں جہاں کوئی نافرمانی ہوئی ہے خداوند تو اس سے معاف فرمائے خدا، اور تمام سننے والوں پر بڑا فضل ہو اے خدا، اور یہ کلام سب کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے اے خدا، اور سب تیری وفاداری سے پرورش پا کر اے خدا تیرے حضور میں وفاداری سے چلیں اور تیری وفاداری پر نگاہ کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ تیری عبادت کریں، شکر گزاری کریں اور تجھے مبارک کہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں فضل ٹی وی کے لیے خدا، ان کی تمام ٹیم کے لیے خدا برکت کی دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ اپنے لوگوں کو، اس چینل کو اور بڑھا اور ترقی دے تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے بہت سے لوگ نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے خدا، اور ساری باتوں میں تجھے جلال اور بزرگی ملے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں آخر میں ایک بار پھر فضل ٹی وی کے لیے، اس کی تمام ٹیم کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور آج میں نے آپ کے درمیان میں خدا کے کلام کو شیئر کیا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔